یاد کر لیجئے ایک وہ دور تھا کہ جہاں ایک دن تو کیا ایک 10 جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں آسانی سے اللہ کا نام لیا جا سکے اور بلا روکوں کی عبادت کی جا سکے، لیکن آج بے روبت میں، عرب و عجم میں، مصر و شام میں، چین اور ایشیا میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ انقلاب خود بخود آیا؟ میرے اور آپ کے آبا و اجداد کی زبانوں پر کلمہ شہادت خود بخود جاری ہوا؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ اس غلط فہمی کو جتنا جلد ہو سکے دور کر لو، کیونکہ ہم تک دین کی امانت پہنچانے میں سب سے پہلے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو دخل ہے، رقیہ ام کلثوم کے طلاق کو دخل ہے، یا اینا زبیرہ نہلیہ اور ام حبیب جیسے بیزارہ لوٹوں کو دخل ہے، خباب بن عرب کی جلی ہوئی کمر کو دخل ہے، تبتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے بلال کی آہوں کو دخل ہے، بدر و احد، خندق و حنین، وہ دعوت کی مجاہدوں کی جانبداریوں اور سرفروشیوں کو خود دخل ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو نامعلوم آج ہم کسی عرضیہ مندر میں ہوتے۔ میں اس شخص کو سینی کا سب سے بڑا مکر حرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کے سرفروشوں کا، صحابہ کے ذکر تقویٰ کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ اس شعر سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا آپ صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت